اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم خالہ مظلوم کربلا حسین ابن علی حل من ناصر ینصرنا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ عزاداران امام الاسر امام بارگاہ لاس اینجلس کی یہ شب عاشور کی مجلس ہے۔ میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بول دیا۔ شب عاشور کی مجلس ہے، میرے مولا حسین کی ظاہری زندگی کی آخری رات ہے، کربلا والوں کی آخری رات ہے ظاہری زندگی کی، اور اس سلسلے کی یہ نویں مجلس ہے الاسر امام بارگاہ لاس اینجلس کی۔ میں نے جن کلمات سے مجلس کا آغاز پہلی محرم سے کیا ہوں وہ کل کا دن ہے، عاشورے کے دن کے جملے ہیں، 61 ہجری، آلموسٹ 1400 ایئرس پہلے میرے مولا نے کہا تھا، بالکل گھر کے لٹنے کے بعد میدان میں آ کے کہا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ مولا حسین بتا رہے تھے کہ یہ عاشورے کے لیے نہیں ہے ہیلپ، تا ظہور امام انشاءاللہ جو بھی شیعہ لاس اینجلس کا شیعہ ہو یا دنیا کے کسی حصے کا شیعہ ہو، اگر وہ ہیلپ کرنا چاہتا، مدد کرنا چاہتا، تو اسٹل مائی ڈورس آر اوپن، یو کین جوائن می۔ اب میں 8 دن سے مسلسل آپ سے معروضے کر رہا کہ کتنی تیاری ہوئی اتنے دنوں میں، کتنا اپنے آپ کو آپ نے پریپیئر کیا ٹو جوائن دا آرمی آف مولا حسین۔ آپ یاد رکھو، میں بار بار بول رہا، آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، میں بار بار یہ جملہ بول رہا کہ اس سے اچھا آنر، اس سے اچھی بیسٹ اپرچونیٹی اور کوئی نہیں۔ اگر ہم کو موقع مل گیا، if we get chance، if بول رہا ہوں، اگر وہ سارے کنڈیشنز کو ہم اپلائی کرتے ہیں which is very simple conditions، جس میں almost 90% تو آپ کرتے ہیں، صرف 5 to 10% ہے وہ اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، then you can join the army۔ very simple 90%، میں بولتا 95% آپ اس کو پورا کرتے ہیں، صرف 5% کی بات کر رہا ہوں۔ اپنی لائف میں 5% چینج لاؤ، 5%، and just prepared، and tomorrow when you say on the day of Ashura لبیک یا حسین، تو میرا مولا حسین اپنے ہاتھوں کا ایسا پھیلا کے ہمارا ویلکم کرے۔ اگر آپ نے کر لیا تو ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر جو مقصد ہے کربلا کا، دوستو یہ ایک چیز یاد رکھو، ایک ایسے ماحول میں امام، آج ریویو کر رہا میں پورا ہسٹری بتا رہا، ایسے ماحول میں امام حسین نے اسلام کو ایسی لائف دی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے رہ گیا، بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ۔ یاد رکھو، اگر آج اسلام کا چراغ جل رہا، آج more than 1 billion مسلمز پورے دنیا میں یہ بول رہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، it's just because of sacrifice of امام حسین on the day of عاشورہ۔ اور آج کی رات is very very important night۔ آج کی رات اتنی ہمارے لیے امپورٹنٹ، آج بیٹھ کے باتیں کرنے کی رات نہیں ہے، گاسپ کرنے کی رات نہیں ہے، جوکس کرنے کی رات نہیں ہے، انجوائے کرنے کی رات نہیں ہے، غیبتیں کرنے کی رات نہیں ہے۔ آج کی رات کربلا والوں نے اسلام کی تقدیر بدلی، تو آج تمہاری بھی تقدیر بدلے گی۔ کربلا والوں نے آج کی رات اسلام کو ایک نئی لائف دی،
تو ہماری زندگی میں بھی ایک نئی لائف آنا. ہم اکیلے نہیں، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ. آج اپنے بچوں کو بتاؤ کہ بیٹا یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اسلام کی تقدیر بدلی ہے. یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں 1,24,000 انبیاء کی محنتیں بچی ہیں. اس لیے کہ کل کا دن اس ٹوٹلی سیکریفائس کا دن ہے. کل کا دن اسلام کو بچانے کا، سیف کرنے کا دن ہے. اگر آپ کربلا والوں کو دیکھو کہ شب عاشور یہ لوگ کیا کر رہے تھے. بی بی زینب کے 2 بچے ہیں. بی بی زینب کے 2 بچے ہیں، جناب اون، جناب محمد. آج کی رات شب عاشور مولا حسین جب ایک خیمے میں جا رہے تھے، اور جب جناب زینب کے خیمے میں گئے تو مولا نے دیکھا کہ شہزادہ اون، شہزادہ محمد بیٹھے ہوئے، اور بی بی زینب ان کو امام علی علیہ السلام کی اور جناب جعفر طیار، اس لیے کہ اون و محمد کے جو گرینڈ فادر دادا ہے عبداللہ ابن جعفر طیار کے والد جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام، جو جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے، اور امام علی کے وہ بڑے بھائی ہیں، تو ان کی جنگ کے واقعات، ان کا سیکریفائس بتا رہی تھی. اور امام علی علیہ السلام کا سیکریفائس، جو بی بی زینب کے بابا یعنی بچوں کے نانا ہیں، تو دادا اور نانا دونوں کی طرف سے جو رشتہ تھا بی بی زینب کے بچوں کا، تو وہ جب بتا رہے تھے، بار بار بتا رہے تھے، بیٹا دیکھو کل کا دن بہت امپورٹنٹ ڈے ہے. کل اسلام کو سیو کرنا ہے. کل تمہارے گرینڈ فادر کی اور پروفٹ کی محنتوں کو بچانا ہے. دوستو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آستینوں کو الٹ کے کہتے ہیں اماں کل ماموں سے اجازت دلائیے. دین یو ول سی کہ ہاؤ ول فائٹ اگینسٹ دا ٹیررزم. ہوا کیا؟ میرا سوال یہ ہے کہ آج کی رات بی بی زینب اون و محمد کو اسلام کے بارے میں بتائے، سیکریفائس کے بارے میں بتائے، دین کو ہاؤ ٹو سیو دا اسلام آپ بات کر رہے تھے. آج کی رات ہم بھی اپنے بچوں کو بتائیں کہ دس از ویری ویری بگ نائٹ ٹو سیو دا اسلام. آج کی رات ایسا اپنے آپ کو تیار کر لو کہ کل کی صبح تم لبیک یا حسین بولنا، اور امام حسین تمہاری لبیک کو، ہماری لبیک کو ایکسیپٹ کرنا. کل خدا نہ خواستہ، اگر خدا لاکھ بار خدا نہ خواستہ میرا مولا ایکسیپٹ نہیں کرے تو ویئر وی ول گو. اور کوئی جگہ ہے؟ اور کون سی جگہ ہے؟ سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے، سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے. ویئر وی ول گو. اگر آج کی رات میرا سوال دوسرا یہ کہ جناب اون و محمد کو بی بی زینب کیوں بتا رہے تھے؟ جناب اون و محمد بی بی زینب کے بچے ہیں، امام علی کے گرینڈ چلڈرن ہیں، جناب جعفر طیار کے گرینڈ چلڈرن. وہ بچوں نے آنکھ کھولی تو علی کے ہاتھوں میں، آنکھ کھولی تو امام حسن امام حسین کے ساتھ وہ گرو ہوئے. ان کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو بتانے کی، ان کو بیٹھ کے یہ بتانا کہ کل سیکریفائس کا دن ہے. ان کا پورا خاندان، بی بی زینب کے بچوں کا پورا خاندان، پوری فیملی نے اسلام کو ہمیشہ سیکریفائس کیا، ہمیشہ قربانی دی. بی بی اون و محمد کو کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ شہزادی زینب نے شب عاشور اون و محمد کو تعلیم نہیں دی، بلکہ ہمارے بچے ہم کو تعلیم دی کہ میں زینب ہوں، میرے دونوں بچے اون و محمد ہیں، علی کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو بتا رہی کہ اسلام کیا ہے. ان کو بتا رہی، ان کو پریپیئر کر رہی، ان کو موٹیویٹ کر رہی، ان کو پریپیئر کر رہی. میرا جملہ غور سے سنو. I'm just preparing my children for Islam. اس زمانے میں جنگ تھا. آج میں یہ نہیں بولا کہ بچوں کو جنگ کے لیے تیار کرو. نو. آج اپنے بچوں کو صرف اسلام بتاؤ. ہم کتنے اگنورنٹ ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. ہمارا کون سا بچہ تیار ہے اسلام کو فالو کر رہا؟ ایزی مت لو. If you don't follow the religion, ڈیزاسٹر ہو جائے گا لائف میں. جو حالات ہیں، باہر کے حالات دیکھو کیا ہے، کیسے حالات ہیں. ایول ورلڈ ہے. اس وقت تمہارے بچوں کے دلوں میں جذبہ رہنا، تمہارے بچوں کے دلوں میں فیلنگز پیدا ہونا کہ کل کا اتنا امپورٹنٹ ہے. کم از کم آج آدھا گھنٹہ بیٹھ کے بتاؤ کہ کتنا بڑا سیکریفائس تھا. یہ ہیومینٹی کا سب سے بڑا، انسانیت کا سب سے بڑا سیکریفائس. مولا حسین کا سیکریفائس سب سے بڑا سیکریفائس ہے کہ ایک ٹیررزم کے خلاف، ایک ظالم کے خلاف آواز کو بلند کیا.
کربلا نے یہ بھی بتایا کہ خاموش رہ کر زندگی نہیں گزارنا، بول کے زندگی گزارنا، بتانا، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا۔ ظلم کئی چیزوں کا ہے، تو کم از کم مولا حسین کی زندگی، مولا حسین کا کیریکٹر، بی بی کا کہ بتاؤ کہ دیکھو انہوں نے اسلام کے لیے کیا 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 کیا۔ آج کی رات غم کی رات ہے، یاد رکھو، خالی بیٹھ کے گھومنے کی رات نہیں۔ ایک گھر سے دوسرے گھر جاؤ تو غمگین جاؤ۔ یہ وہ رات ہے، لاسٹ نائٹ آف مولا حسین، آخری رات ہے۔ پورا اسلام آج حسین کے سامنے کھڑا ہوا تھا کہ اگر کل میرا مولا حسین یہ سیکریفائز نہیں دیتا تو کیا ہوتا۔ آج کی رات کتنے لوگوں کی تقدیر بدلی؟ سب سے پہلے جو تقدیر بدلی، آج کی رات بھر حر سوچتا رہا اور کل کی صبح ہی پلٹ کے آ گیا مولا حسین کے پاس۔ آپ انصاف سے بولو کہ اگر حر ان کے لشکر میں رہتا، یزید کے ساتھ رہتا، تو آج حر کا کوئی نام ہوتا؟ آج حر کا کوئی نام ہوتا؟ حر کو کوئی جانتا نہیں، جیسے ظالم عمر سعد شمر کو کوئی نہیں جانتا، جیسے وہ جہنم میں جل رہے، حر کا بھی وہی حال ہوتا۔ لیکن آج کی رات، وہ رات بھر سوچ کے صبح میں اذان علی اکبر نے اس کی تقدیر کو بدل دیا۔ شاعر کہتا ہے کہ گرمی عشق سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں، مرضی حق ہو تو طوفان بھی ٹل سکتے ہیں۔ حر کو چونکا کے بتایا یہ علی اکبر نے کہ ہم اذان دے کے مقدر بھی بدل سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ شہزادے نے حر کے مقدر کو بدلا، حر کی ڈیسٹنی کو بدلا۔ ایک اذان سے وہ باہر آ کے مولا حسین کو جوائن کر لیا۔ جوائن کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ حر وہ بادشاہ ہے کہ جب حر گھوڑے سے زمین پہ آیا تھا تو امام حسین نے حر کو وہ گفٹ دیا، امام حسین نے حر کو وہ تحفہ دیا، گولڈن تحفہ دیا جو کسی کو نہیں ملا، حبیب کو نہیں ملا، مسلم کو نہیں ملا، زہیر کو نہیں ملا، سعید کو نہیں ملا۔ جب حر گھوڑے سے زمین پہ آیا، ابھی مسائب پہ میں نہیں آیا کہ مولا حسین کا کرم دیکھو کتنے جنرس ہے، کتنے جنرس ہے۔ جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو مولا حسین نے حر کے سر پہ ایک رومال باندھی، ایک رومال باندھی، کپڑا باندھا۔ وہ کپڑا کس کا تھا؟ شہزادی کونین کا، مادر حسنین کا۔ بی بی کے رومال کو باندھ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حر کے سر پہ وہ کراؤن بنا پہنا دیا۔ حر کے سر پہ آج وہ کراؤن ہے، کراؤن ہے۔ دنیا کے سارے کراؤن ایک طرف، رومال فاطمہ ایک طرف۔ روز محشر، ڈے آف ججمنٹ میں حر وہ کراؤن کے ساتھ باہر آئے گا کہ جو ایسا چمکے گا، اس لیے اتنا سپارک دے گا، اتنا برائٹ ہوگا کہ لوگ حیرت میں رہیں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو بتایا جائے گا کہ حسین کی ماں کا رومال ہے جو حسین نے حر کو یہ گفٹ دیا تھا۔ آپ سوچ رہے میری بات؟ اگر تم قریب ہو جاؤ گے، if you get close to Imam Hussain, you are going to get all this. You are going to get all this here and hereafter. Here and hereafter. آج ہر لڑکا لڑکی ماں باپ بیٹھ کے بی بی زینب کی اس سیرت پہ عمل کریں کہ بچوں سے بات کریں۔ میں بہت فورس کر رہا اس کے اوپر، اس لیے کہ اگر تم بچوں سے بات نہیں کرو گے، بچوں سے بات نہیں کرو گے تو ان کو امپورٹنس آف عاشورہ نہیں معلوم ہوگا، امپورٹنس آف شب عاشور معلوم نہیں ہوگا۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی جنریشن میں عزاداری رہے۔ دوستوں کوئی گارنٹی ہے کہ نیکسٹ ایئر تک ہم زندہ رہیں گے؟ اللہ انشاءاللہ آپ کو زندہ رکھے، سلامت رکھے، صحت کے ساتھ۔ تو ابھی بچا لو، جب موقع ملا بتا لو۔ اب تمہاری عزاداری کو جو کیری کریں گے وہ تمہاری اولاد کرے گی۔ اگر ان لوگوں نے کر لیا تو سمجھو تمہارا مقصد پورا ہو گیا۔ جو تمہارا مقصد ہے کربلا، اس لیے کہ اس کربلا کے لیے لوگوں نے سیکریفائز دیا ہے۔ سیکریفائز دینے کے بعد آج اگر آپ لاس اینجلس میں الازہر امام بارگاہ میں بیٹھ کے عزاداری کر رہے، ماتم کر رہے، مجلس کر رہے، رو رہے، گریہ کر رہے، تو یہ صرف اور صرف اس لیے کر رہے کہ کسی نے سیکریفائز دیا جس کے نتیجے میں آج تمہارے پاس عزاداری ہو رہی۔ اگر وہ لوگ اس وقت سیکریفائز نہیں کرتے، اگر وہ لوگ اس وقت اپنے بچوں کو قربان نہیں کرتے، تو آج نہ ہمارے پاس اسلام رہتا، ہمارے پاس کیا رہتا؟ کچھ نہیں رہتا۔ آپ کو معلوم یزید نے کیا نہیں کیا تھا؟ اس نے اسلام کو ریز کر دیا تھا، ریز کر دیا تھا۔ آپ لیکن نماز تو پڑھتے تھے، وہ نماز کیا جو رسول کے نمازے کو شہید کر کے نماز پڑھے،
وہ نماز ہوگی؟ یو ٹیل می، وہ نماز ہوگی؟ اگر گرینڈ سن آف پروفٹ کو تم مار رہے اور تم اشہد ان محمد رسول اللہ بول رہے، وہ کیسی نماز ہے؟ ان کے پاس ہر چیز جتنے حرام محمدی تھے اس کو اس نے حلال کر دیا، سارے حرام محمدی کو اس نے حلال کیا تھا. کوئی اس وقت بولنے والا نہیں تھا، کوئی اس وقت آواز نکالنے والا نہیں تھا. یو کین امیجن کہ کیا حالات تھے، یو کین امیجن کہ کیا حالات. اسلام اتنا بڑا پھیلا ہوا ہے لیکن کسی میں دم نہیں تھا، کسی میں کریج نہیں تھا، کسی میں گرس نہیں تھے. جو یزید کو بولے کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، واٹ آر یو ڈوئنگ، اٹس حرام، کوئی نہیں تھا، ہمت نہیں تھی. سب بک گئے تھے پیسے کے لیے، پیسے کے لیے بک گئے. اس نے خزانوں کے منہ کھول دیے، اتنا پیسہ بانٹا تھا کہ لوگ. تو میں ہمیشہ اپنے یوتھ کو بولتا کہ کبھی بھی یاد رکھو، نیور ان یور لائف، صرف پیسہ نہیں ہے، ہر چیز ہے. لائک آپ کسی سے کمپرومائز کر رہے عزاداری کے لیے، ریلیجن کے لیے، انٹرکاسٹ، مثال کے طور پر انٹرکاسٹ میرج کر رہے، ارے چلتا ہے، نہیں، کبھی کمپرومائز نہیں کرنا، ریلیجن میں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. یہ کربلا کا پیغام ہے. ظالم، ظلم کے خلاف، باطل کے خلاف کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. میں جتنے گرلس ہیں جو میری آپ مجلس سن رہے ہیں یوتھ میں ان کو بول رہا ہوں، ہر چیز میں کمپرومائز کرو، بٹ ڈونٹ کمپرومائز ان ولایت امیر المومنین اینڈ عزاداری حسین. کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. ریلیجن میں نیور ان یور لائف. یہ مت بولو کہ یہ بھی چلتا، وہ بھی چلتا، وہ بھی چلتا، وہ بھی، نو. وہی چلتا جو امام حسین چاہتے، وہی چلتا جو علی چاہتے، اس کے علاوہ نہیں. اگر تم ابھی بھی کوئی کسی سے انوالو ہے، بس 2 منٹ میں آگے بڑھو، تو اس کو بریک کرو بیکاز آف حسین. یہ سیکریفائس ہو. یہ تم یو کین سے کہ 1443 ہجرہ میں میں نے مولا حسین کے خاطر یہ چھوڑ دیا، امام حسین کے خاطر. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر تم لوگوں نے سیکریفائز نہیں دیا، اور اگر تم لوگوں نے مذہب کو بیچا، ریلیجن کو بیچ دیا اپنے انٹرسٹ کے لیے، تو ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر یو ول ہیو بگ پرابلم. اتنا بڑا پرابلم ہوگا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا بڑا پرابلم ہوگا. تو میری خواہش ہے، میری آپ سے خواہش ہے کہ آج شب عاشور ہے، الاثر امام بارگاہ کے پلیٹ فارم سے بول رہا ہوں کہ جتنا ہو سکے اپنے دل میں اس سیکریفائس کے جذبے کو پیدا کیوں. ناؤ اب چیک کرو کہ 1 محرم سے 9 محرم تک تم لوگوں نے، ہم نے کتنا امام حسین کی بات سنی ہے، کتنا امام حسین کے لیے کام کیا ہے. آپ یہ بولیے کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ جو یہ سال آپ نے حسین کے نام پہ چھوڑ دی؟ کوئی چیز ایسی ہے؟ پہلی چیز دیکھو جو میں مسلسل بول رہا نا، فرسٹ کنڈیشن جو ہے ٹو جوائن دا آرمی، واجبات پہ عمل کرو پلیز. کم از کم اب واجبات پہ عمل کر لو. واجبات ایک فریم ہے، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، آج زیادہ مصائب ہیں. واجبات پہ عمل کرو. دوسری چیز رزق حلال، بار بار بول رہا، اس لیے کہ یہ میں نہیں بول رہا دوستو، یہ میں نہیں بول رہا. کل ٹمارو مارننگ مولا حسین کا جو سرمن ہے، اس سرمن میں امام حسین نے کہا تھا کہ ان کے پیٹوں میں حرام ہے. میں کنٹینیوس بولتے ہوئے آ رہا جان بوجھ کے کہ اگر یہ مدر آف آل ڈیزیز ہے، مدر آف آل ڈیزیز، حرام جو ہے یہ مدر آف آل ڈیزیز ہے. اگر تم اس سے بچ گئے، یو بلیو می، تم ہمیشہ کے لیے بچ جاؤ گے. تم ساری بیماریوں سے بچو گے، ساری بیماریوں سے بچو گے. مدر آف آل ڈیزیز ہے حرام. پلیز ریکویسٹ کر رہا کہ یہ سال، یہ کنفرم آج کی رات شب عاشور تم بولو امام حسین کو کہ مولا آج کے بعد میں کبھی نیور ان مائی لائف آئی ایم گوئنگ ٹو ٹچ حرام. بس یہ گفٹ ہوگا تمہارا، یہ تمہارا اس محرم کا تحفہ ہوگا. آپ چاہتے نہیں کہ آپ کو گفٹ دے دیں؟ اف یو ڈونٹ گفٹ امام حسین دین ٹو ہو، کس کو دو گے پھر تم؟ پلیز یہ میری ریکویسٹ ہے.
یہ میری ریکویسٹ ہے اعلی سر امام بارگاہ میں کہ یہ کنفرم کرنا کہ ہم آج کے بعد سے کوئی حرام نہیں کریں گے، مطلب حرام رزق نہیں کھائیں گے، حرام رزق نہیں کھائیں گے. تو تمہارا بگ اچیومنٹ ہے 1443 ہجرے کا محرم کا. میں یہ نہیں بول رہا کہ جو بیٹھ کے مجھے الاثر میں سن رہے وہ لوگ، میں جنرل میسیج دے رہا، میں ایک جنرل میسیج دے رہا، سب کو میسیج دے رہا، پوری دنیا کو میسیج دے رہا. الاثر امام بارگاہ کے پلیٹ فارم سے جو بھی میری مجلس سنے، اب سنے یا بعد میں سنے، کہ اگر تم نے آج گفٹ دے دیا، آج تم نے امام حسین کو بول دیا کہ مولا حسین آج کے بعد میں کبھی حرام نہیں کھاؤں گا، ختم ہو گئی بات. تم نے جیت لیا، تم نے امام حسین کے دل کو خوش کیا، تم نے اپنے حسینہ کو خوش کر دیا. اور اگر امام حسین خوش ہو گئے تو پھر آپ بول سکتے ہیں اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. دین یو کین سے کہ مولا حسین آپ میری شفاعت کر دو. آج آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ شفاعت الحسین کی طاقت کیا ہے. شفاعت الحسین یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ نعمت عظیمہ ہے جو اس وقت کام آئے گی تمہاری کہ جب کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا. تم لاس اینجلس کی سیمیٹری میں رہو گے، اکیلے رہو گے اپنی گریو میں. اس وقت مولا حسین کی یہ شفاعت تمہارے ساتھ ہوگی. اس وقت امام حسین کا یہ ریکمنڈیشن، امام حسین کی مدد، اس وقت تم بولو گے کاش میں پوری لائف لاس اینجلس میں رزق حلال کھاتا. دیکھیے رزق حلال کا میں بتا رہا آپ کو بار بار، صرف خمس دینا ہے تم کو. میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. جو دیتا ہے الحمدللہ شکر ہے، جو نہیں دیتا ہے اس کو بول رہا کہ تم ڈیسائیڈ کرو، اور ڈیسائیڈ کر کے ایز سون ایز پاسبل. تم کل نہیں دو گے، ابھی دے دینا، ابھی حساب کرو اور دے دو. اپنے پیسے کو حلال کرو، اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ، اپنی ماں باپ کو حلال کھلاؤ، اپنی وائف کو حلال کھلاؤ، اور خود حلال کھاؤ. یہ حسین کا پیغام ہے کہ پیٹ میں حرام نہیں رہے. تو پھر تمہارے کانوں میں وہ آواز آئے گی حل من ناصر ینصرنا، از دیر اینی بڈی ہو کین ہیلپ می. اس وقت آئے گی تمہارے کانوں میں آواز جب تم پیٹ میں حلال کھا لو گے. اگر تمہارے پیٹ میں حلال نہیں ہوگا تو امام حسین کی آواز تمہارے کانوں میں نہیں آئے گی، کانوں میں نہیں آئے گی. دوسری چیز زبان پہ کنٹرول کر لینا. آج کی رات پلیز، شیطان پورے فورس کے ساتھ آپ کے اعمال کو خراب کرے گا. کسی کو اگر یہ محرم میں اگر تم کسی سے تمہاری بات چیت نہیں ہے، ایون بیک ہوم انڈیا، پاکستان، افریقہ، جہاں پہ بھی سے بھی آپ کا تعلق ہے، اگر تمہارے کوئی کزن، کوئی رشتہ دار، اگر تمہارا کسی سے ریلیشن شپ نہیں ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ آج شب عاشور ہے. شب عاشور ہے، معاف کرو، اس لیے کہ کل کی صبح حسین نے حر کو معاف کیا ہے. میں صرف ہیڈ لائنز دے کے جا رہا آج. پورے میں 10 مجلسوں کا کنکلوژن ہے کہ کیا کیا کرنا ہے. ابھی بھی چانس ہے کہ امریکہ میں، بیک ہوم، افریقہ میں تمہارا کسی سے ٹرمز نہیں ہے، کزنس کے ساتھ، تو تم آج کی رات فون کر کے ان سے معافی مانگ لو. یہ بولو کہ آج شب عاشور ہے، میں امام حسین کے نام پہ، مولا حسین کے نام پہ میں نے تم کو معاف کیا، یا تم مجھے معاف کر دو. سوری، اس لیے کہ کل کی صبح امام حسین نے حر کو معاف کیا، تو کل کی صبح آنے سے پہلے تم سب کو معاف کر دو. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کسی سے ایک دوسرے کو سوری بولو کہ اگر ہم سے غلطی ہو گئی تو معاف. واٹس ایپ کی سوری نہیں، ڈائریکٹ بولو، فون کر کے بولو معافی. اس لیے کہ کل اگر آج تم نے یہ عمل کیا تو کل تم نے سیرت امام حسین پہ عمل کیا، تم نے مولا حسین کو راضی کیا، خوش کیا، اس لیے کہ امام حسین نے عاشورے کے دن حر کو معاف کیا. تو اور تم نے اگر کل آج کی رات کسی کو معاف کر دیا تو تم نے حسین کو خوش کیا. اگر تم نے حسین کو خوش کر دیا تو یہ سال کا محرم کا بہترین گفٹ تم کو مل گیا. میں کیا کروں، وقت کی تنگی، اتنے باتیں بول رہا ہے. پلیز ریکویسٹ، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ کام ضرور کرنا کہ آج فارگیونیس کا سب سے بڑا میسیج تھا، فارگیونیس کا، کہ شب عاشور یہ سب کو معاف کر دو.
اینڈ دین ٹمارو وین یو سے لبیک یا حسین، تو امام حسین ہم کو بھی معاف کریں گے، امام حسین ہم کو بھی معاف کریں گے، اسی وقت معاف کریں گے کہ جب میں ایک مومن بھائی کو معاف کر کے تمہارے پاس آ رہا۔ چیک کرو، سوچو میں کیا بول رہا، 1 2 3 4 5 کتنے لوگوں سے تم ناراض ہیں، جیسے ایک کال، یہ بولنا کہ بیکاز ٹمارو مولا حسین نے حر کو معاف کیا، یو پلیز فارگیو می، میں نے آپ کو معاف کیا، آپ مجھے معاف کر دو۔ دوستو یہ وہ صفت ہے، تمہارا رزق کھل جائے گا، تمہارا رزق، تمہاری لائف میں جو آبسٹیکلس ہے وہ ہٹ جائیں گے، تمہارا واک تھرو ہوگا، تمہاری زندگی میں آرام آ جائے گا، سکون آ جائے گا۔ میری خواہش ہے آپ یہ کرنا، لازم کرنا۔ آج کی رات کا سب سے امپورٹنٹ میسج کہ فارگیونیس، اگر تم نے فارگیونیس کر لیا تو تم کامیاب ہو گئے، تم کامیاب ہو گئے، یہ پورے 10 دن کے مجلسیں قبول ہو گئے۔ اگر کسی ایک مومن کو معاف کر دیا، یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ یا سری الرضا، دعائے کمیل میں یو سے وی سے یا سری الرضا، یا سری الرضا، تو سب سے جلدی راضی ہوتا اور اللہ سب سے جلدی راضی ہوتا۔ جیسے اللہ سب سے جلدی راضی ہوتا، امام حسین نے حر کو معاف کر کے بتایا کہ جیسے اللہ راضی ہوتا ویسے میں راضی ہوں۔ ایک لمحے میں، ایک جملے پہ حسین نے معاف کر دیا، جسٹ ون ورڈ، واٹ ہی سیڈ، مولا پلیز فارگیو می۔ وہ کوئی سٹوری نہیں سنایا، ایک جملہ بولا، مولا حسین پلیز فارگیو می، بس یہ بولنا تھا کہ پلیز فارگیو می۔ امام نے کہا حر تجھے میں نے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کر دیا۔ اب اس سے زیادہ میسج اور کیا دوں، اس سے زیادہ اور کیا پیغام آپ کے سامنے آئے کہ یہ کام کرو۔ اور کل کی رات سے، اب غور سے، آج کی رات میکسیمم یہ پڑھتے رہو، انسٹیڈ آف ٹاکنگ ٹو پیپل، انسٹیڈ آف گوئنگ ہیئر اینڈ دیر۔ اگر مجلس میں جا رہے ہیں، کار ڈرائیو کر رہے ہیں، تو یہ بچوں کے ساتھ کار میں بیٹھ کے بچوں کے ساتھ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین۔ زیادہ سے زیادہ مولا حسین کو سلام کرو، جتنا سلام کرو، سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا، جتنا تم سلام کرتے جاؤ گے اتنا کرم امام حسین تمہارے اوپر آتا جائے گا، اس لیے کہ مولا حسین تم کو جواب دیتے جائیں گے۔ اس کے بعد یہ کرو، اور اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و صحاب الحسین، اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و صحاب الحسین۔ یہ لازم پڑھنا، لازم 1000 مرتبہ، آج کی رات سے کل تک صرف تسبیح پڑھتے رہو، اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و صحاب الحسین۔ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، اور یہ بچوں کو بتانا، میں بار بار بولتا ہوں کہ بچوں کو بتانا۔ کیوں بولتا ہوں بچوں کو بتاؤ؟ اسی لیے بچوں کو بتاؤ بولتا کہ اگر تم آج یہ نہیں بولو گے کہ حسین کا قاتل کون تھا، اگر آج تم یہ نہیں بولو گے کہ امام حسین کے قاتل پہ کرس کرنا ہے، کل وہ نہیں کرے گا۔ میں جانتا ہوں ویسٹ کے بچوں کو میں جانتا ہوں، وہ بول رہے کیوں کرو کرس کرو، اللہ ول سی۔ نو، امام حسین کے، مولا علی، پورے 13 معصومین کے قاتلوں پہ لعنت پڑھنا لازم ہے، فروع دین میں ہے، تب اللہ بھی ہے، تبرہ بھی ہے۔ I'm not telling کہ اوپن جا کے پڑھو، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، میرا مطلب یہ نہیں کہ تم پبلک میں پڑھو، نو، پبلک میں نہیں پڑھنا، نام مت لو، تم گھر کے اندر بیٹھ کے، کار کے اندر بیٹھ کے، اپنے مسلح پہ بیٹھ کے، گھر کے اندر بول رہا، گھر کے اندر۔ I'm not telling کہ go and say outside، اور اسکول میں اور کالج میں اور یونیز میں اور مالس میں کرو، نو، ڈونٹ ڈو اٹ، گھر کے اندر کرو، مسلح پہ کرو، یہ لازم کرنا، اس میں ڈپلومیسی مت کرو۔ تمہارے اعمال کی قبولیت ہے، یہ اعمال کی قبولیت ہے، یاد رکھو۔ اگر تم نہیں بولو گے اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و صحاب الحسین، یہ لازم پڑھنا ہے۔ آپ مفاتیح الجنہ اٹھا کے دیکھو، ساری کتابیں اٹھا کے دیکھو، معصوم سے ہے کہ عاشورے کے دن، شب عاشور، یہ لعنت پڑھنا جتنا پڑھو گے، اس لیے کہ اگر تم نہیں پڑھو گے، مثال کے طور پہ اگر LA میں کوئی آپ سے $10,000 $20,000 لے، $20,000 لے اور لے کے بولے I'm not going to give you، تو آپ اس کی تعریف کریں گے، بولیں گے بہت اچھا آدمی ہے، آپ اس کو قرض کریں گے۔ بچوں کو بولو، اگر بچے ایسا بولتے ہیں نا
اس کو بولو کہ اگر تمہارے باپ کے $20,000 $30,000 کوئی لے لے، پیسہ لے لے خالی، اور لے کے بولے کہ اوکے I'm not going to give you، مثال دے رہا میں، یہاں پیسہ نہیں لی، یہاں تو امام حسین کی جان لے لی ظالم نے، امام حسین کے بچوں کو قتل کر دیا، بھوکا پیاسا رکھا، خیمے جلا دیے، بی بی سکینہ کو تماچے مارے، ہماری ماں بہن میری سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی، اور ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ یہ کس طرح کی ڈپلومیسی ہے؟ یہ ڈپلومیسی کو ختم کرنا، یہ بولنا بچوں کو کہ بیٹا اگر کوئی $50,000 لے کے تمہارے ڈیڈ کو بولے کہ I'm not going to give you، یہ بولو کہ اگر تمہارے باپ کا گھر، تمہاری ماں کا گھر کوئی جلا دے، اگر تم کو منہ پہ تماچا مارے تو تم بولے گے نو یو آر ویری نائس پرسن۔ نو، دس از یور ریسپانسبلٹی، پیرنٹس کی ریسپانسبلٹی۔ شب عاشور کا میسج دے رہا، یہ تمہاری ریسپانسبلٹی ہے کہ بچوں کو ایجوکیٹ کرو، ایجوکیٹ کرو، بچوں کو بتاؤ کہ کربلا کی ٹریجڈی کیا ہے۔ جب تک تم ٹریجڈی نہیں بتاؤ گے اس وقت تک وہ کبھی کرس نہیں کرے۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ لازم ہے یہ، جب تک تم یہ نہیں کرو گے تو وہ نہیں ہوگا۔ دوستو یہ کرنا ہے، اور کل کی رات سے میں آپ کو ایک عمل دے رہا ہوں، آج کی رات بٹ ٹمارو نائٹ، دو چیزیں دے رہا، اسی کے بعد میں صاحب پہ آ رہا ہوں، آدھے گھنٹے کے اوپر مجلس ہو گئی، 45 منٹس کی مجلس ہے۔ کل نماز شب ضرور پڑھنا، شب نماز، شب نماز، شب نماز شب غریبہ میں، یہ میرے امام حسین کی وش ہے، مولا حسین کی وش ہے۔ پھر بولا امام حسین کی وش ہے، کیا وش ہے؟ آخری جو مولا حسین کی ول تھی اس میں کیا بولے مولا؟ شہزادی زینب کو بولے بہن شب نماز میں ڈونٹ فارگیٹ می ان یور شب نماز، ڈونٹ فارگیٹ می ان یور شب نماز۔ تو میری خواہش ہے آپ سے، جو بھی سن رہا مجھے، جو بھی سن رہا الاسر امام بارگاہ کے پلیٹ فارم سے، شب عاشور کی مجلس ہے، 1443 ہجرہ شب عاشور، میری خواہش ہے آپ سے کہ ٹمارو آفٹر شام غریبہ مجلس، شام غریبہ کی مجلس کے بعد جب تم گھر جاؤ گے، بہت تھکے ہوئے ہوگے، بہت ٹائرڈ ہوگے، جاؤ سو جاؤ گے، تو کل نماز شب ضرور پڑھنا، 3 رکعت پڑھو لیکن پڑھو کل کی رات نماز شب، بیکاز کل میرے مولا حسین کی وش تھی، میرے مولا حسین نے کہا تھا کہ ڈونٹ فارگیٹ می ان یور نماز شب، امام حسین نے کہا تھا ڈونٹ فارگیٹ می ان نماز شب، پلیز کل ریکویسٹ کر رہا آپ سے، کل نماز شب ضرور پڑھنا، کل نماز شب ضرور پڑھنا۔ اور آخری بات بولوں، کل کی رات سے یعنی شام غریبہ کی رات سے یا 11 محرم کی صبح سے 40 تک ڈیلی زیارت 40 پڑھو، اور زیارت 40 پڑھ کے بی بی زینب، بی بی ام کلثوم کو ہدیہ کرو، 14 معصومین کو ہدیہ کرو، اور ہماری امام کی والدہ کو کرو، اور یہ زیارت پڑھنا تم آن بیہاف آف آل دا محرومینس، آل دا محرومینس، یور فادر، یور مدر، یور بردر، یور وائف، سارے محرومینس کی طرف سے اور سارے بیماروں کی طرف سے۔ 40 ڈیز کا یہ چلہ ہے زیارت 40 کا۔ پہلی چیز جو تم کو ملے گی انشاءاللہ 40 کی زیارت ہوگی کربلا مولا کی۔ بس میں آخری 11 محرم سے فرام 11th محرم ٹل ڈے آف 40 زیارت 40، ہارڈلی 10 منٹس کی زیارت ہے، یہ زیارت ضرور پڑھو، اور مولا حسین کو 14 معصومین کو ہدیہ کرو، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کو، شہداء کربلا، اسیران کربلا، ہماری امام کی والدہ بی بی نرجس خاتون، بی بی حکیمہ خاتون کو، آن بیہاف آف آل دا محرومین، بے انتہا ثواب۔ اور تمہارے راستے کھلیں گے، تم مجھے دعا دینا، بس یو جسٹ گیو می دعاز۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ بس دوستو، آج کی رات قیامت کی رات ہے، میرے مولا حسین کی ظاہری زندگی کی آخری رات ہے، لاسٹ نائٹ۔ آج کی رات جب کربلا میں آئی، حسین کی زندگی کی آخری رات، میرا مولا حسین آج کی رات عبادتوں میں گزار رہا،
انصار حسین جتنے تھے شہدائے کربلا، کوئی تسبیح پڑھ رہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قرآن پڑھ رہے، کوئی نماز پڑھ رہا، کوئی قنوت پڑھ رہا، اور میرا مولا ایک ایک کے خیمے میں گئے۔ جب امام حسین بی بی رباب کے خیمے میں گئے، آج اس شہید کا ذکر ہے، اس شہید کا ذکر ہے، شہزادے علی اصغر کے خیمے میں گئے تو حسین نے دیکھا کہ یہ حال ہے۔ رباب اپنی پیشانی کو علی اصغر کے جھولے پہ رکھ کے یہ کہہ رہی کہ میرے لال، کل یہ چہرہ خون و خاک میں مل جائے گا، کل یہ چہرہ خون و خاک میں مل جائے گا۔ میرے بچے، تم میدان میں جا بھی نہیں سکتے، اتنے چھوٹے ہیں۔ ایک ایک خیمے میں حسین جاتے ہیں۔ اور آج میرے مولا حسین کی شہادت پڑھوں گا، شہادت تو کل پڑھوں گا، رخصت پڑھوں گا آج کی رات، جب آدھی رات کے بعد میرا مولا میدان میں آیا۔ جب میدان میں آیا تو محسوس کیا کہ کوئی پیچھے آ رہا۔ وہ امام کا ایک چاہنے والا انصار حسین پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ امام نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہا مولا ہر طرف فوج ہے، زمانہ اچھا نہیں ہے، آپ اکیلے کیسا جا رہے؟ تو بس امام حسین نے اس کو ایک ایک جگہ بتائی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں علی اصغر کے لیے پانی مانگوں گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں قاسم پامال ہوگا۔ میں کتنی آسانی سے بول رہا ہوں اور آپ سن رہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں اون و محمد گھوڑے سے زمین پر آئیں گے۔ پھر ایک جگہ بتائی، کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا عباس کا سیدھا شانہ خطا ہوگا، میرے عباس کا دوسرا شانہ خطا ہو، یہاں میرا غازی گھوڑے سے زمین پر آئے گا۔ وہ کہتا ہے کرتے کرتے جب لے کر گئے اور لے کر جا کر امام نے اس سے کہا تو یہیں ٹھہر، اور خود نشیب میں اتر گئے۔ اور وہ کہتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد مولا حسین کے ساتھ ایک بی بی کی آواز آ رہی تھی۔ جب وہ اوپر آئے حسین تو میں نے پوچھا مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں گھوڑے سے آؤں گا۔ پوچھا مولا یہ بی بی کون ہے تھی؟ تو کہا کہ یہ میری ماں تھی جو رات سے شب عاشور سے کربلا کے میدان میں تھی۔ بس دوستو، رات گزری، صبح میں شہزادی زینب نے مولا حسین سے کہا کہ بھیا آج اذان علی اکبر سے دلوائیے۔ شہزادے نے اللہ اکبر کہا، بس کہنا تھا۔ حر اپنے خیمے سے باہر آیا، اور پھر آہستہ آہستہ اپنا بیٹے اور غلام کے ساتھ مولا حسین کے پاس گیا۔ جب مولا حسین کے پاس گیا تو سب سے پہلے جناب علی اکبر نے استقبال کیا۔ اس کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر، پھر اس کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پوچھا اب کیا ہوا؟ تو کہا مولا عباس آپ کو ویلکم کرنے آ رہے۔ پھر بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پوچھا اب کیا ہوا؟ کہا بابا آپ کے استقبال کو حسین آئے۔ حر گیا، اپنے سر کو رکھ کے کہا مولا I'm sorry، مجھے معاف کر دو۔ امام حسین نے اس کو اٹھا کے کہا حر میں نے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا۔ اب حر کہتا ہے میرا مولا حسین کہتے ہیں حر جب تو مہمان بن کر آیا تھا، جب تو دشمن بن کر آیا تھا تو حسین نے تیری خاطر کی، اب حسین اتنا غریب ہو گیا، اب تو مہمان بن کر آیا، حسین کے پاس پانی بھی نہیں ہے کہ میں تجھے پلاؤں۔ حر نے کہا مولا یہ جو بچوں کی التش کی آواز آ رہی میں نہیں سن سکتا، مولا میرے بچے کو مرنے کی اجازت دیجئے۔ حسین نے کہا کہ حر تو مہمان ہے، تو کیسا؟ کہا نہیں مولا مجھے بچوں کی آواز میرے کانوں میں آ رہی، آپ میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دیجئے۔ حر کے بیٹے کو مرنے کی اجازت دی گئی۔ حر کا بیٹا میدان میں آیا، بہادر کا لال ہے، جنگ لڑ کے جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو اس نے حسین کو نہیں پکارا بلکہ حر کو آواز دی۔ حر جوان بیٹے کا معاملہ تھا، تلوار لے کر میدان میں گیا، لیکن جب حر پکار رہا تھا کہ بتاؤ میرا لال کہاں ہے تو حر نے دیکھا کہ ایک پہلو سے آواز آئی کہ حر ادھر آ۔ اب جو پلٹ کے دیکھا حسین حر کے بیٹے کا سر اپنے زانو پہ رکھ کے زخموں کو صاف کر رہے۔ حر جوان بیٹے کا غم بھول گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا یہ غلام زادہ ہے، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ تو حسین نے عجیب جواب دیا۔ امام نے کہا کہ حر تو ضعیف ہے اور تیرا بیٹا جوان ہے، حسین یہ کیسے برداشت کرے کہ تو اکیلا چلا جائے؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں مولا ایک غلام زادے کے بارے میں یہ خیال؟ مولا جب علی اکبر نے پکارا تو آپ کو کس نے مدد کی؟ عزیز حسین اٹھتے تھے اور زمین پہ بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے ولدی حسین کدھر آئے، اور جب بیٹے کے پاس پہنچے تو جوان بیٹا
ایڑیا لگڑا تھا۔ حسین نے اپنے آپ کو گرایا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ کے کہا ولدی حسین آیا ہے، جواب نہیں ملا، اٹھے سر زانوں پہ رکھا، یا علی کہہ کر سینے سے برچھی نکالی اور علی اکبر کو خیمے تک پہنچائے۔ شہزادے کی شہادت کے بعد میرا مولا میدان میں آیا، حل من ناصر ینصرنا کہا، علی اصغر کو لے کر پھر میدان میں آئے اور میدان میں آ کر پانی مانگا، لیکن ظالموں نے پانی نہیں دیا۔ اتا کلام الحسین عمر سعد نے کہا اور حرملہ نے وہ تیر مارا کہ آج تک اہل بیت کے سینوں میں وہ تیر پیوست ہے۔ حسین کا بیٹا رباب کا لال ایسا ذبح ہو گیا کہ مولا جب رباب کو جا کے بتائے تو رباب چیخ مار کے رونے لگی۔ بس علی اصغر کو لے کے حسین پشت خیمہ آئے، خیمے کے پیچھے آئے اور اپنے ہاتھوں سے لحد کو بنایا، ڈگ کیا، شہزادے علی اصغر کو لٹایا۔ دوستوں لٹانے کے بعد اتنی دھوپ تھی، وہ جو ریت تھی وہ اتنی گرم تھی، مولا حسین نے اسے اٹھایا اپنی زمین پہ ڈال دیا۔ یہ سوچنے لگے کہ علی اصغر کے پھول سے جسم پہ یہ گرم ریت میں کیسے ڈالوں، پھر اٹھایا ڈال کے سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کہا میرے لال باپ مجبور ہے بیٹا۔ اس کے بعد امام حسین عصر کے وقت پشت خیمہ سے آئے اور آگے کہا زینب اور ام کلثوم تم پر میرا آخری سلام، یہ آخری رخصت ہے حسین کی۔ جب شہزادیوں نے سنا تو بیٹھ گئی گا بھیا تمہارے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ پھر کہا کہ اے رباب حسین کا آخری سلام، اے لیلا حسین کا آخری سلام، ایک ایک بی بی کو سلام کیا، سلام کر کے کہا کہ اے میری ماں کی کنیز فضہ تجھ پر بھی میرا آخری سلام۔ پھر کہا ہے میرے سینے پہ سونے والی سکینہ بابا کا آخری سلام۔ پھر بی بی زینب سے کہا کہ بہن مجھے بیٹے کے پاس لے کے چلو، چوتھے امام کے پاس آئے، آ کے وصیتیں کی، وصیتیں کر کے امام نے کہا میرے لال جب وطن جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام بولنا۔ عزیزو یہ جو تم سلام کر رہے، سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین، یہ اس حسین کے سلام کا ہے جو عصر کے وقت مولا حسین نے سلام کیا تھا۔ کہا بیٹا جب وطن جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ پھر کہا جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ That's why I'm always saying this کہ جب پانی پیو، جب ایک سپ آف واٹر لو، just remember your imam and say کہ سلوات بر حسین لعنت بر یزید۔ اس کے بعد کہا میرے لال جب کسی غریب کا ذکر سننا تو میری غربت کو یاد کرنا۔ پھر امام حسین نے ایک عجیب وصیت کی، کہا کہ بیٹا میرے شیعوں سے بولو۔ اس وقت میں نے بہت یاد کیا جب میں علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، ارے کاش میرے شیعہ ہوتے، دیکھتے کہ حسین کتنا غریب ہو گیا تھا۔ عزیزو بس آخری منزل پہ آ گیا، میں آج صرف رخصت پڑھوں گا اور کل عاشورے کے دن کی مجلس میں شہادت پڑھوں گا انشاءاللہ۔ پھر مولا حسین بی بی زینب کے خیمے میں آئے، شہزادی زینب کے سامنے آ کے بہن کے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ بی بی نے کہا میں بھیا ذرا قریب آؤ۔ حسین قریب آئے تو کہا ماں جائے اور قریب آؤ۔ جب قریب آ گئے تو امام بی بی نے کہا بھیا ذرا گلے پہ سے رومال ہٹاؤ۔ یہ رومال ہٹی تو گلو حسین نمایاں ہوا۔ زینب نے یہاں پہ بوسہ دیا، دیکھے کہا یہ اماں فاطمہ نے کہا تھا، یہ اماں فاطمہ نے کہا تھا کہ میری طرف سے میرے حسین کے گلے کو پیار کرنا۔ اب حسین کو کچھ یاد آیا، کہا بہن بازو سے ردا کو ہٹاؤ۔ جب ردا ہٹائی تو حسین نے یہاں بوسہ دیا، کہا یہ بابا علی نے کہا تھا 21 رمضان کو کہ میری طرف سے بوسہ دینا۔ اس کے بعد حسین نے کہا بہن مجھے وہ کرتا لا کے دو جو ماں نے تم کو دیا ہے۔ عزیزہ میری شہزادی نے کرتا دیا، حسین نے چاک چاک کیا، گلے میں پہنا، پڑ گئی گا بھیا یہ تمہارا کفن بنے گا۔ حسین اٹھے، ساری بیویوں آگے گدوئرا کھڑی ہو گئی، ان کے بیچ میں سے حسین جب جانے لگے تو ہر بیوی سر پیٹ کے رو رہی تھی کہ آقا خدا حافظ۔ حسین نے کہا اللہ تم کو میرے غم میں صبر دے۔ بس حسین خیمے سے باہر آئے، عزیزو اتنا غریب ہو گیا کہ کوئی ذوالجلال لانے والا نہیں تھا، کبھی سیدھی جانی دیکھا اور کہا آئینہ آئینہ حبیب، آئینہ آئینہ مسلم نے کہاں چلے گئے۔ غربت حسین معراج پہ گئی، دیکھا کہ بہن زینب ذوالجلال لے کے آئی اور آگے کہا بھیا میں تم کو سوار کروں گی۔ عزیزو زینب نے حسین کو سوار کیا۔ اب
فاطمہ کا لال جو میدان میں آیا تو کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی نیزے مار رہا تھا، اور حسین گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ آج میں بس یہی دعا کرتا کہ اللہ بی بی کی بارگاہ میں کہ بی بی مولا حسین کا پرسہ قبول کرو، ہم سب کی طرف سے، اللہ سر امام بارگاہ والوں کی طرف سے ہم سب سے بی بی پرسہ کھول کر میرے امام زمانہ کو پرسہ دیتا کہ مولا بابا آقا کا پرسہ، شہزادیوں کو پرسہ، بس یہی ریکویسٹ کرتا بی بی سے کہ 9 دن کی عزاداری کو قبول کر لو، یہ مجلسیں قبول کر لو، اور جنہوں نے اسپانسر کیا ان کی توفیقات پہ اضافہ کرو۔ اللہ تو میرے امام کو سلامت رکھ، ان کے صدقے میں سب کو سلامت رکھ، سارے بیماروں کو صحت کے ساتھ رکھ، آئندہ سال تک ہم کو عزاداری اسی طرح کرے، اور آئندہ سال بھی مولا حسین کی عزاداری کرے انشاءاللہ، اسی شان سے کرے، کووڈ کو ختم کر دے، اللہ دنیا سے کووڈ کو ختم کر دے، مولا کے چاہنے والوں کی حفاظت کر، جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ شب عاشور کی سب سے بڑی دعا، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار۔